اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مزدوروں کا حق ہے، خواتین کا حق ہے، حتیٰ کہ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے. یاد رکھیں، اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم کہ جس جیسی کتاب خالق ارض و سما نے آسمان سے نہیں اتاری، جو کتاب قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس اللہ کی کلام قرآن حکیم کے بھی کچھ حقوق ہیں. بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس قرآن کے حق کو ادا کیا جائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، القرآن حجۃ لک و علیک، قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں سفارشی بن کے آئے گا یا تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں مدعی بن کے آئے گا. یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے ایسا تعلق جوڑیں، قرآن مجید سے ہماری ایسی محبت جو کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی دلانے کا ذریعہ بن جائے. پیارے بھائیوں، قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان لایا جائے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے محبوب، وہ لوگ جن کے لیے قرآن مجید ہدایت بنتا ہے، جو لوگ واقعی اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں تقوی اور اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، یؤمنون بما انزل الیک،
جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے اس پر ان کا ایمان ہے۔ قرآن مجید پر ایمان، جس میں سب سے پہلی یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ آخر الزماں پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے اسے اتارا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں ہوا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ نے یک بارگی اس قرآن کو لوح محفوظ سے اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے ایک قدر والی رات میں اس قرآن کو اتار دیا۔ لیکن یہ نزول زمین پہ نہیں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ پھر وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، پھر 23 سال کے عرصے میں جو ضرورت ہوتی، جتنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کی اللہ کی طرف سے ضرورت محسوس کی جاتی، رب العالمین اترا قرآن کا حصہ اتار دیتے۔ اس طرح 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید مکمل ہوا، جس کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور آخری وحی دو طرح کی روایات موجود ہیں۔ ایک سب سے آخر میں اترنے والی آیت وہ وراثت کے بارے میں آیت کلالہ، کہ وہ شخص جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ جبکہ بعض روایات میں سود کے متعلقہ سب سے آخر میں اللہ نے آیت اتاری، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اب تو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو، جو باقی رہ گیا ہے اسے ترک کر دو۔ قرآن مجید کے متعلق میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کا محافظ بھی خود رب العالمین ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگوں قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے ساتھ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ نے نبی کائنات کو عطا کی، آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کی مثل ہی اللہ نے مجھے ایک اور چیز بھی عطا کی ہے جسے سنت کہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، جس طرح اللہ نے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیا، اسی طرح قرآن کا معنی، مفہوم اور تشریح اسے بھی رب العالمین نے محفوظ کیا ہے، جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی۔ اور اسی انداز میں اگر قرآن پر ایمان لایا جائے گا تو یقیناً یہ قرآن ہدایت بنے گا، وگرنہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے پڑھیں گے قرآن، دلیلیں قرآن سے دیں گے، لیکن فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وجہ کیا ہے کہ عربی زبان سیکھ لی، اس کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کی احادیث سے ہٹ کر قرآن مجید کی اپنی من مرضی اور من چاہی کی تفسیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں خوارج ان کی علامت محبوب کبریا نے یہ بیان کی تھی کہ پڑھیں گے قرآن، دلیلیں قرآن سے دیں گے، لیکن اپنی مرضی کا معنی نکال لیں گے۔ اور سیدنا علی نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، لوگوں قرآن تو حق ہے لیکن اس سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ باطل ہے۔ اور ان ظالموں نے صحابہ پر تکفیر کے فتوے لگائے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا، قرآن پڑھ کے دلیلیں قرآن سے دے کر۔ اس لیے قرآن پر ایمان میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے قرآن محبوب کبریا پہ اتارا، اس کی تفسیر بھی آپ کے ذمے۔ اور یاد رکھیں لوگوں، قرآن کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو سنت کے بغیر پورا ہوتا ہو، حدیث رسول کے بغیر
قرآن کے اندر وہ مسئلہ مکمل موجود ہو. اس لیے کہ رب کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری وہ صرف قرآن کی شکل میں نہیں بلکہ حدیث قدسی کی شکل میں بھی، حدیث رسول کی شکل میں بھی، اخبار متواتر اور احاد جو بھی صحیح حدیث ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی ہے. اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پر فرمایا، لوگوں خذوا انی فقد جعل اللہ لہن سبیلا. شادی شدہ انسان اگر زنا کرے اس کی سزا کیا ہے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے اس کی سزا کیا ہے. قرآن میں پہلے حکم یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو گھر میں بند کر دیا جائے جب تک کہ اللہ نیا حکم نہ اتار دیں. یہ کمروں میں بند پڑے رہیں حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے یا رب کوئی اور راستہ نکال دے. تو قرآن کے اندر وہ راستہ رب نے ذکر نہیں کیا. آیت پڑھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سیکھو مجھ سے. رب نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے. جو شادی شدہ زانی ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا، جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. یہ تشریح، یہ توضیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے. لوگوں رب نے قرآن میں حج کا تذکرہ کیا لیکن حج کے ارکان کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، طواف کا آغاز کہاں سے ہوگا، کہاں پہ اختتام ہوگا، کس جگہ پہ کون سی دعا پڑھنی ہے، عرفات میں کب جانا ہے، مینا میں کتنی راتیں گزارنی ہیں، مزدلفہ میں کب جانا ہے، صفا مروہ کی سعی کا آغاز کہاں سے ہوگا، اس میں کتنے چکر ہیں، قربانی کا کیا حکم ہے، جو نہ کر سکے اس کے لیے کیا آرڈر ہے. ایک ایک جزی اس کی تفصیل بیان کی ہے. تو حدیث رسول میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح آپ نماز کو لے لیں، قرآن حکیم میں نماز کا تذکرہ موجود ہے لیکن کس نماز کی رکعات کتنی ہیں، آپ کا قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، آپ نے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ نے تشہد میں کیا پڑھنا ہے، التحیات کیسے پڑھنا ہے، رب کی تعریفوں کے بول کیسے بولنے ہیں. یہ جمیع تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. میں کہتا ہوں اس سے بڑا گمراہ اس کائنات میں ہو نہیں سکتا جو یہ کہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں یہ گمراہ لوگوں کی علامت ہوگی جو بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کے چارپائیوں پر، کہیں گے لاؤ رب کا قرآن پیش کرو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. پیارے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست قرآن کے نزول کو دیکھا، جب وہ اللہ کے نبی کی تشریح اور توضیح کے بغیر اس قرآن کو نہ سمجھ سکے، اللہ نے آیتیں اتاری کہ لوگوں کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک صبح کی طلوع فجر، جب تک یہ سیاہ سفید دھاگا تمہیں نظر نہ آ جائے کھاؤ اور پیو. صحابی نے 2 دھاگے لیے تکیے کے نیچے رکھے، صبح اٹھتا ہے دھاگوں کو نکالتا ہے کہ ابھی ان میں فرق نظر نہیں آ رہا، سیاہ کون سا ہے سفید کون سا ہے اندھیرے کی وجہ سے، لہذا کھانا پینا جائز ہے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا، فرمایا میرے صحابی اس دھاگے سے مراد، سیاہ دھاگے سے مراد ہے صبح کاذب اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، جو آسمان پہ پھیلنے والی سفیدی ہوتی ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ یہ 2 دھاگے جو تم نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. معلوم ہوا قرآن کو سمجھنا ہے تو محبوب کبریا کی احادیث کی روشنی میں، وگرنہ بڑے بڑے لوگ، بڑا نام ہے ان کا لوگوں کے اندر، لیکن منکر حدیث بننے کی وجہ سے قرآن نے اللہ کے نبی کے معجزات کا انکار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ممکن نہیں، عقل نہیں مانتی. اپنی عقل کے زور پر وحی کو پرکھا، نتیجہ کیا نکلا کہ وحی کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا. قرآن کی ایک آیت کا منکر، بلکہ ایک لفظ کا منکر
ایک حرف کا منکر وہ اسی طرح ہے جس طرح پوری کتاب قرآن حکیم کا منکر ہے۔ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور قرآن پر اللہ ہمارا پختہ ایمان اور یقین پیدا فرمائے کہ قرآن جیسے اترا تھا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ لوگوں یہ قرآن جیسے اللہ نے اتارا تھا من وعن اسی طرح موجود ہے، اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے کہیں سے بھی باطل اس قرآن میں راہ نہیں پا سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے متعلق ایک نظریہ یہ بھی اٹھا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا رب اعلان کرے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور نظریہ یہ بن جائے کہ 10 پارے بکری کھا گئی، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی، تو میرے پیارے بھائیوں یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں صحابہ کا دور تو کمال ایمان والوں کا دور تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کے سینوں سے بھی وہ قرآن نکال دیا گیا ہو؟ آج مصلی پہ کھڑا ہو کے 60 سالہ بزرگ جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے، وہ معمولی سی زبر زیر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے 10-12 سالہ کھڑا بچہ وہ لقمہ دیتا ہے کہ بابا جی ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ ایک حرف اور ایک زبر زیر کی اونچ نیچ کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نعوذ باللہ 10 پارے اوجل ہو گئے صحابہ کی نظروں سے؟ کسی کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ ان کی سازش تھی۔ نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں جو قرآن کی آیات تھی اس کو انہوں نے نکال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں ایمانداری سے بتائیں، کیا ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ کو ہم کہتے ہیں وہ شیر خدا تھے، ان کی وہ جرأت، بہادری، کیا یہ ممکن ہے کہ اہل بیت کے بارے میں قرآن کا ایک حصہ حذف کر دیا جائے اور سیدنا علی المرتضیٰ خاموش رہ جائیں؟ پیارے بھائیوں پھر سیدنا علی کا اپنا دور خلافت آیا۔ اگر عثمان کے دور میں، ابو بکر صدیق اور فاروق کے دور میں وہ خاموش رہے بھی تھے، تو اپنے دور خلافت میں تو حقیقی قرآن لوگوں کے سامنے لاتے۔ وہ کہا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم، عثمان نے ایک ذرہ برابر بھی قرآن کے حق میں کمی نہیں کی، جو حق تھا اللہ کی کتاب کا عثمان نے وہ ادا کر دیا۔ جمع عثمانی، اور کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا جی قرآن مجید آغاز میں تو 7 حروف پہ اترا تھا، لیکن حضرت عثمان نے 6 کو حذف کر دیا، 1 کو باقی رکھا۔ ایمانداری سے بتائیں اس سے بڑا اتہام، اس سے بڑا الزام صحابہ پہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 12,000 صحابہ کا اتفاق اور اتحاد اس مصحف پر جو سیدنا عثمان نے جمع کروایا اور اس کی نقول تیار کروا کے مختلف علاقوں میں بھجوایا۔ عثمان اس قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے باقی رکھا ہو، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے باقی رکھا ہو؟ عثمان رضی اللہ عنہ اس قرآن کو کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ قرآن مجید ان 7 حروف پر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس پر چاؤ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا انزل القرآن ولا 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ لوگوں اللہ نے اس امت کی آسانی کے لیے قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا ہے، جس طرح آسان ہے تمہارے لیے پڑھ لو۔ ہم پڑھتے ہیں روایت حفص، اس میں بھی اللہ کے نمونے موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف اور من ضعف، دونوں طرح یہاں 2 قراتیں ہیں۔ بئس الاسم الفسوق، نقل حرکت یہاں موجود ہے، تجریحا مجریحا کا امالہ موجود ہے۔ اسی طرح دیگر قرآت کے اندر بھی یہی قرآن جو اللہ کا نازل شدہ ہے، قرآت اس کی مختلف، حروف اس کے مختلف، لیکن اس میں ایک ذرہ برابر بھی باطل کی طرف سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر میرا محبوب بھی اس میں کچھ ذرہ برابر بھی اپنی مرضی سے اضافہ کرتا ہے، ہم اس کی بھی شہرت کو پکڑ لیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دنیا کے اندر علماء یا قراء یا جن کو یہ بارے میں یہ کہا جائے تم نے اپنی مرضی سے قرآن بنا دیا،
پیارے بھائیوں یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید پر اللہ صحیح معنوں میں پختہ اللہ ایمان نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پڑھا جائے، قرآن مجید اس پر تدبر کیا جائے، قرآن مجید کا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید پر ایمان یہ قرآن کا پہلا حق ہے، قرآن مجید کو پڑھنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، قرآن مجید کو سمجھنا یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا یہ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے، اور اس اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا یہ قرآن کا پانچواں حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پانچوں حق ادا کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ آج ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ کسی کو قرآن سے دوری اس وجہ سے ہو گئی کہ میں تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں قرآن پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جن کو رب توفیق دیتا ہے زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ قراءت سبع میں سے قراءت کے امام، لغت کے امام کسائی فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، 40 سال میری عمر ہو گئی۔ ایک دن بکریاں ایک پہاڑی پہ چڑھا رہا تھا چرنے کے لیے، پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گزر رہی تھی، بیٹے کو ساتھ تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے بیٹا چل قرآن کے حلقے کی طرف، قرآن کی کلاس کی طرف، وگرنہ تیری جہالت کا یہ عالم ہوگا جس طرح یہ بکریوں کا چرواہا ہے، جس طرح یہ جاہل ہے تو بھی اسی طرح جہالت کی زندگی گزارے گا۔ امام کسائی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ سنے، کہا کسائی دیکھ دنیا میں تیری مثالیں جہالت سے دی جا رہی ہیں، چھوڑ سب کچھ، پلٹ اپنے قرآن کی طرف، اللہ کے قرآن کو سیکھ اور پڑھ۔ پھر وہ 40 سال کی عمر میں بکریاں بیچی، ساری بکریاں بیچ کر اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے نکلے، قرآن کو پڑھا، قراءت کو پڑھا، عربی لغت کو پڑھا۔ آج بھی قراءت کے 7 بڑے آئمہ میں ایک نام امام کسائی رحمہ اللہ کا، اور لغت کے وہ چند پلر جن کے اوپر عربی زبان کی لغت کی بنیاد ہے، جن کو لغت کے امام کہا جاتا ہے، ان میں امام کسائی رحمہ اللہ۔ رب العالمین ہمیں بھی ذوق نصیب فرمائے، اللہ قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل سے بیٹا پوچھتا ہے ابا جان قرآن کی خدمت کب تک کرتے رہو گے؟ یہ ہاتھ میں قلم کب تک رہے گا؟ فرماتے ہیں جب تک اس جسم میں روح باقی ہے یہ قلم ہاتھ میں رہے گا اور یہ چلتا رہے گا، اس وقت تک جب تک پہلا قدم اللہ کی جنت میں نہیں داخل ہو جاتا ہمیں کیا خبر کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بنے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے، قرآن مجید پر عمل کی توفیق دے۔ آج لوگ توہین سمجھتے ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 40 سال چھوٹی عمر کے شاگرد کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ معاذ بن جبل آپ سے کتنے چھوٹے ہیں، آپ اس سے 40 سال بڑے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انما اہلکنا التکبر، ہمیں ہلاک کیا تو اسی تکبر اور گھمنڈ نے ہلاک کیا، جن میں کبر آتا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں سیکھوں، میری توہین ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور تباہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ رب العالمین ہمیں قرآن سیکھنے والا بنائے، قرآن سمجھنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید اس کی دعوت کو اللہ دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کے حافظ بنائے، قرآن مجید کے قاری بنائے اور عالم ربانی بنائے۔ رب جب تک زندہ رکھے، قرآن پہ زندہ رکھے، آخری وقت بھی رب کا یہ کلام ہو، زبان پہ جاری ہو اور روح پرواز کر جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔